یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں جا کے روزہ نبی کا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. جو یہ ویڈیو پوری دیکھے اللہ پاک اسے مدینے لے جائے, اسے مکے لے جائے اور وہاں پر کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگے کہ اللہ تو مجھے دے دے, اور کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کوئی کسی کو نہ ہوئی ہے, آیا نہیں ہو سکتی, کوئی چلا جائے ہے جی. تو ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہ ویڈیو پوری دیکھے اس کو بسم اللہ کے صدقے اللہ ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے. سب بولو آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری بہنوں بھائیوں. ایک کل کی بات ہے, کل کی ہے. ایک فقیر نواز شخص, پتہ نہیں فقیر تھا کہ نہیں, میں نے اس کو کہا کہ حالانکہ میں دنیا کو وظیفے دیتا ہوں, میں دنیا کو وظیفے دیتا ہوں اور خود وظیفہ پوچھتا ہوں. میری پتہ عادت ہے, کوئی درویش بندہ, کوئی پیر صاحب ہے, کوئی خطیب صاحب ہیں, اگر میں جا کے ان کے خدمت میں پیش ہو جاؤں ملنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, تو کوئی نہ کوئی وظیفہ مانگتا ہوں. دیکھو آپ بھی مانگتے ہو, میں بھی. کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا وہ حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گور تک, گود سے گور تک, قبر تک. کہتے نہیں ہیں, یہ حدیث ہے, میں نے کہا ہے نا کہتے ہیں. تو دوستو ایک وظیفہ تھا, کل نہیں کچھ 2-3 دن پہلے کا, میں نے ایک بندے کو پھر بتایا تو اس کا مسئلہ اسی وقت اللہ نے حل کر دیا ہے. تو دیکھیں میں نے اس کو کہا میں کیا کروں, کوئی عمل بتائیں. یعنی کہ میں ایک سوالی بن کے جاتا ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ میں یقین کرو خدا بہتر جانتا ہے کہ میں کسی ہر وقت سجدے میں پڑا رہوں, ہر وقت سجدے میں پڑا رہوں, تو میں شکر ادا نہیں کر پاؤں گا وہ جتنی اللہ کی عطائیں. لیکن میں وظائف پوچھتا ہوں, کوئی پوچھے مجھ سے میں بتاتا ہوں, کیونکہ میرے اندر یہ پیشن ہے. یہ میں کوئی وظیفے کوئی کسی سے پیسہ مال بٹورنے کے لیے نہیں کرتا. یہ میرے اندر ایک شوق ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے اسے فٹ بال کا شوق ہے, کوئی ہوتا ہے اسے کرکٹ کا شوق ہے, کوئی کبڈی کھیلتا ہے. یہ کھیل ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں کوئی غلط الفاظ بول رہا ہوں. یعنی میں بڑا خوش ہوتا ہوں, میرا بھوک اتر جاتی ہے. اگر زیادہ بھوک ہو تو زیادہ وظیفے بتاؤ, اللہ کرم کرتا ہے. اور آپ یقین کریں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے مجھے. کیا؟ پیسے سے. کیسے؟ کہ جب میں لوگوں کو وظیفے بتاتا ہوں وہ پڑھتے ہیں نا, تو جو کہتے ہیں کہ جو نیکی تم کسی کو بتاؤ گے نا وہ کرے گا, تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا. کوئی دولت کے لیے پڑھتا ہے, کوئی اولاد کے لیے پڑھتا ہے, کوئی ذاتی مکان کے لیے پڑھتا ہے, اللہ نے سب دے دیے, پڑھتے وہ ہے, فائدہ مجھے ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے, اچھی بات کرو گے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. ایک عمل ہے جو ایک فقیر کا بتایا ہوا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کریں, اچھی چیز کو لائک کر دیا کریں, کچھ نہیں ہوتا یار, نہ پیسے آپ کو لگتے ہیں. اچھا آپ کے بھی پیسے نہیں لگیں گے, مجھے بھی نہیں ملیں گے, یہ نہیں کہ آپ کو نہیں لگیں گے مجھے مل جائیں گے, بس خوشی ملے گی نا. یہ مال و دولت رزق اور جتنا بھی اللہ نے عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر ہے, کیونکہ خوشی بھی اللہ کی عطا کر دے نا. اب بندہ کہے کہ میں نہ شکرہ ہو جاؤں, مجھے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے, خوشی مل گئی ہے, بڑی ہے, تو خوشی بھی تو رب نے دی ہے. لائک کریں, ایک کمنٹ بھی کر دیں, چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں, تاکہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے. اگر بیل نوٹیفیکیشن آن کریں گے تو میرے وظیفے ملتے رہیں گے. کئی لوگوں نے ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ کے گئے, نہیں میرے سبسکرائبر تھے, لیکن مجھے انہوں نے کہا کمنٹ میں اگلے دن, 4 دن, 5 دن, 10 دن بعد آ کے کہ بھائی ہم نے آج تک کسی کو کمنٹ کیا ہی نہیں تھا, آپ کا بتایا وظیفہ کیا. یعنی میرا وظیفہ نہیں, میرا بتایا وظیفہ کیا. ہم مجبور ہو گئے کمنٹ کرنے پر کہ آپ واقعی خدمت خلق کر رہے ہیں. تو اس کو پتہ ہی میں کیا جواب دیتا ہوں, او بھیا خدمت خلق ہی کرتا ہوں, اس لیے اللہ اثر ڈالتا ہے. اگر میرے اندر لالچ ہوتا, میں واٹس اپ نمبر یہاں پر دیتا کہ اس پر رابطہ کرو, پھر میرے سے رابطہ ہوتا, تحفے طائف مانگتا, جی پیسے مانگتا کہ ہاں جی 10,000 روپے سینڈ کرو نا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس طرح کرتا, پھر کیا اثر ہونا تھا. تو بہرحال اللہ کا, میں جو آپ کو یہ اللہ کے قرآن کی تسبیح بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک آیت اپنے پلے باندھ لو. میں کہتا ہوں استغفار بھی ہے, اللہ سے معافی تلافی بھی ہے,
اپنے آپ کو گرا دینا. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے, شعر تو ان کا نہیں ہے لیکن وہ پڑھا کرتے تھے, کہتے تھے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. سر کو بیچ ہے, جب ہم اس کو مٹی میں ڈالتے ہیں تو پھر ہی وہ گندم بنتی ہے اور یہ دنیا پلتی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا, آپ اپنے آپ کو گرا لو گے اللہ کے حضور, کسی اور کے حضور نہیں, اللہ کے حضور. یہ استغفار بھی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو بندہ جب پڑھتا ہے, کہتے ہیں کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں 40 بار پڑھ لے, اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت ہے تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرتے ہیں. تو بتائیے زندگی کی دنیا کی پریشانیاں کیا اوقات رکھتی ہیں. اور وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہے جی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے آیت کریمہ جس کی پڑھنے کی بدولت اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ ہے یونس, جی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے نا قرآن میں, اگر نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کا پیٹ اس کے لیے قبر بن جا, یعنی ختم ہو جاتا. تو اللہ نے دیکھے ایک شارک ہوتی ہے, ایک ویل ہوتی ہے, کوئی نام ہے, غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں, اس کے پیٹ میں گیا کیسے کوئی نکل سکتا ہے. تو دیکھیں نا, جب آپ اللہ کے حضور یہ کہتے ہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی میں ہی ظالم ہوں, یعنی گرا دو اپنی ہستی کو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو جو بندہ 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ ساتھ ساتھ پڑھیں میرے, یقین کریں آپ کا نصیب بدل جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جو بندہ بھی یہ عمل کرے, یہ نہیں کہ بوڑھا بچہ جوان نہ کرے, نہیں, عورت کر لے مرد نہ کرے, نہیں, مرد کر لے عورت نہ کرے, نہیں, جو بھی پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, یقین کریں تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے ہی چھوڑ دو, یعنی خود ہی تم سول جان ہو جاؤ گے, سست ہو جاؤ گے, یار سارا کچھ تو ہے, وظیفہ کی کرنا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جب اچھے وقت آئے نا, اچھا وقت, تو اس وقت بھی رب کو یاد رکھو. یہ نہ ہونا کہ پھر برا وقت آئے تو کہے اللہ میری مدد کر دے. تو بہرحال یہ تو ویسے میں نے مثال کے طور پہ بات کہی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر نماز کے بعد پڑھیں. یہ فقیر کا بتایا وہ عمل ہے. کہنے لگا استغفار کیا کر, اور اس سے بڑا استغفار کوئی نہیں. استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جی, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا استغفار ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو 40 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی تقدیر, آپ کا نصیب بدل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ چند دن, 11 دن, 7 دن, 21 دن, 41 دن, کوئی 21 ڈیز, کوئی یعنی کہ کبھی ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ, میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا, پہلے دن ہی کہتے ہیں یار اللہ کا کرم ہو گیا, فلاں کام 10 سال کا رکا ہوا تھا ہو گیا. تو عمل کیجئے انشاءاللہ, ذرا آپ دیکھنا خود مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.